أنزل عليك أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ 12واں پارہ سورہ ہود شریف کی 12ویں آیت سے شروع ہو رہا ہے. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِصَدْرِكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات میں تسلی دے رہا ہے اور فرما رہا ہے، پیارے تو کیا آپ چھوڑ دیں گے ان باتوں کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہیں، یا آپ اس سے تنگ دل ہو جائیں گے؟ کس بات سے؟ ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز او جاء معه ملک، کہ جو کفار بولتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کے ساتھ کوئی خزانہ نہیں آیا اور یا آپ کے پاس کوئی فرشتہ اترتا. نہ تمہارے پاس کوئی خزانہ نہ تمہارے پاس کوئی فرشتہ. اس کا شان نزول اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے، اے پیارے فرما دو انما انت نذیر. پیارے سنیے آپ کی شان کیا ہے، انما انت نذیر، کہ بے شک آپ پر ڈر سنانے والے ہیں. واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا محافظ ہے، حفاظت فرمانے والا ہے. ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بولنے لگا، بولے آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اگر آپ اللہ کے رسول ہوتے تو آپ کے پاس آپ کے ساتھ خزانہ اترتا، بہت بڑا خزانہ ہوتا تمہارے پاس، بڑے مال والے ہوتے، دولت والے ہوتے ہیں، یا کوئی فرشتہ آتا آپ کے ساتھ میں جو گواہی دیتا کہ اللہ کے رسول ہیں. تو جب یہ اس کافر نے باتیں بکیں، کفار نے، ان لوگوں میں سے کسی نے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس کا اثر ہوا تھوڑا سا. تو اللہ تعالیٰ نے تسلی فرمائی، پیارے کیا آپ چھوڑ دیں گے ان باتوں کو جو اللہ نے آپ پر وحی کی ہیں، قرآن کی مقدس باتیں ہیں، یا دل چھوٹا کریں گے ان چیز سے؟ یہ بکواس کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ خزانہ نہیں ہے، آپ کے ساتھ فرشتے نہیں ہیں. ارے آپ ان باتوں کی طرف کیوں توجہ دے رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا محبت سے، انما انت نذیر، پیارے تم تو ڈرانے والے ہو ان لوگوں جہنم سے، اللہ کے قہر و غضب سے، اللہ کے عذاب سے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا محافظ ہے، ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے. ام یقولون افترا، اور ان میں سے کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی آیتیں آپ نے گڑھ کے اپنے دل سے بنائی ہیں. تو اب بکواس کفار کر رہے ہیں، لیکن جواب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دے رہا ہے. یہ محبت دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں آپ نے اپنی طرف سے بنائی ہیں. قرآن شریف کی جب آیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تو بکواس کرتے تھے، ارے یہ تو اپنے دماغ سے بنا کے لے آتے ہیں اور ہمیں کہہ دیتے ہیں، سنا دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے پاس سے بنایا. قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. ہاں کہ اگر تم اس بات پر سوچ رہے ہو کہ میں نے بنائی ہیں تو تم بھی تو انسان ہو، دماغ والے ہو، تم بھی بنا لاؤ اس کی طرح 10 صورتیں. اور ایک جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ایک ہی صورت بنا لاؤ. تم بھی بنا لاؤ. تم مجھے انسان سمجھتے ہو نا، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نبی نہیں ہوں، میں انسان ہوں. تم بھی تو انسان ہو، مطلب خالی صرف عام انسان سمجھ رہے ہو، اپنی طرح نبی نہیں سمجھ رہے ہو، تو تم بھی انسان ہو نا.
بنا کے لاؤ صورت 10 صورتیں بنا لاؤ. میں نے تو 114 صورتیں پیش کر دی, تم 10 ہی بنا لاؤ. تو اللہ تعالیٰ فرمائے وَدْعُوا مَنِ اب تم سے نہیں بن رہی ہیں تو اللہ کے علاوہ جو تمہارے مددگار ہیں ان سب کو بلا لو, سب کو اکٹھا کر لو. اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ میں بنا کے لے کے آیا ہوں تو تم بھی بنا لا سکتے ہو. تو اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا, تو ایمان والو اب تم سنو کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ, اگر یہ تمہاری بات کا جواب نہ دے پائیں, یعنی کچھ صورت قرآن کے مقابلے میں بنا کے نہ لے پائیں, فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ, تو جان لو یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے علم سے نازل کیا گیا ہے. وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ, اور اللہ کون ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تو کیا تم اس کی بارگاہ میں آ کے جھک رہے ہو؟ ہاں, تم بنا کے تو لا نہیں پاؤ گے, نہ تمہارے اندر طاقت ہے نہ قوت ہے, سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, یہ اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے, اللہ کا بھیجا ہوا ہے, اللہ کا فرمان ہے, اسی نے کہا ہے جو قرآن ہے. ہاں, تو اللہ کے علاوہ کون ہے وہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو اب آ جاؤ, اب جھک جاؤ, اب مان لو قرآن پاک کو, اللہ رسول کو. لیکن جن کو توفیق ملی انہوں نے مانا. پھر اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون, جو بھی ان میں سے دنیا کی زندگی چاہتا ہے اور دنیا کی آرائش و زیبائش چاہتا ہے, نوفی الیہم اعمالہم, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو عطا کر دیں گے ان کا دونہ دنیا میں, وہم فیہا لا یبخسون, اور یہاں ان سے کم نہیں کیا جائے گا. لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, یہ وہ لوگ ہیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے سوائے آگ کے. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا سارا ان کا برباد ہو گیا, جو کچھ انہوں نے عمل کیے ہوں گے وہ سارے ختم ہو گئے, بیکار ہو گئے. ہر جگہ سبحان اللہ نہیں بولتے ہیں, جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہو اس کے وہاں سبحان اللہ بولیں, جہاں کفار و مشرکین پر عذاب کا یا ان کی معاملات کا ذکر ہو تو وہاں استغفر اللہ وغیرہ بولا کرنے. سمجھ میں آیا؟ ہاں, سبحان اللہ جہاں پر خوشی کی بات اچھی بات ہو وہاں بولنا ہے سبحان اللہ الحمدللہ, اور جہاں کوئی اللہ کے عذاب کی بات آئے گی استغفر اللہ. تو کیا فرمایا؟ اچھا, اس سے کیا مراد ہے؟ جو دنیا کی زندگی اور دنیا کی زیب و زینت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے ان کو عطا کر دیا. دنیا میں کچھ کفار و مشرکین دیکھنے میں اچھے کام کر لیتے ہیں, جیسے پانی کی سبیل قائم کر دی ہے, یا کوئی راستے میں پیڑ لگا دیا اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں, کچھ کر دیتے نہیں کر دیتے ہیں ایسے کفار و مشرکین. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جا کر کسی نے ایسا کیا تو ہم اس کو دنیا میں اس کا بدلہ دے دیتے ہیں. ہاں, لیس اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, آخرت میں ان کا کچھ نہیں ہے سوائے آگ کے. کفار مشرکین آخرت میں تو انہی کے لیے ہے جو کلمہ طیبہ پڑھے اور مسلمان ہو کر مرے. ہاں, گناہ گار صحیح لیکن آخرت میں اس کو اس کے ایمان کا اجر ضرور ملے گا. گناہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے یا بخش دے, وہ جانے, وہ رب ہے. لیکن ایمان پر اگر مرا ہے تو اس کا اجر, اس کا آخری ٹھکانہ یہ ہے کہ جہنم سے نکل کے وہ جنت میں جائے گا. اور اگر کافر ہے, کفر پر مرا ہے تو دنیا میں کتنے ہی وہ بڑھیا کام کر لے, دیکھنے میں کتنی اچھے کام کر لے, وہ بظاہر کفر پر موت آ رہی ہے تو اس کو دنیا میں ہی اس کا مل جائے گا اجر, اس کا جو ہے اس کو جو اچھا فائدہ ملنے والا ہوگا وہ دنیا میں مل جائے گا. آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے, آگ ہی آگ ہے ان کے لیے, سمجھ لیجیے. أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. ہاں, اللہ نے کیا فرمایا پہلے؟ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا, جو انہوں نے کیا وہ برباد کر دیا گیا. وَبَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, جو عمل کر رہے ہیں
وہ باطل کر دیا گیا ہے۔ ایک لفظ کا ذرا سا تھوڑا دیکھ لو، تو جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اور اس کے گواہ اس پر بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی ان کے لیے امام اور رحمت تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں یؤمنون بہ، جو اس پر ایمان لائے، ہاں اللہ کی دلیل پر قائم رہا، اور ایک گواہ نے اس کو پڑھا۔ اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب یعنی تورات شریف امام اور رحمت ہے۔ یہ وہ لوگ ایمان لائے۔ وَمَن یکفر بہ، اور جو اس کے ساتھ انکار کرے، وَمِنَ الْأَحْزَابِ، لوگوں میں سے، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، تو ٹھکانہ اس کا وعدہ کیا ہوا جہنم ہے، یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، تو اس سے شک میں نہ رہے، یعنی قرآن پاک سے، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق نازل کیا گیا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو مانتے نہیں ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اللہ تعالیٰ فرماتا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا بہتان باندھے۔ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ اپنے رب کی بارگاہ میں جب پیش کیے جائیں گے تو گواہ یعنی اللہ کی بارگاہ میں فرشتے کہیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، سنو بے شک اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے وہ خدا کا ہی فرمان ہے، اس کو اللہ کا فرمان ماننا ضروری ہے۔ جو اللہ کے رسول ہیں ان کو اللہ کا رسول ماننا ضروری ہے۔ اگر ہم انکار کریں گے، نہیں مانیں گے، تو ہم اللہ کی بات کو جھٹلا رہے ہیں۔ قیامت میں حاضر ہوں گے تو اللہ کی بارگاہ کے فرشتے کہیں گے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اللہ کی بات کو جھٹلانا، اللہ کی بات کو جھوٹ باندھنا ہوا نہیں ہوا؟ ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں الا لعنت اللہ علی الظالمین، ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے جو ایسی باتیں بناتے ہیں۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ویبغونہا عوجا، اور اس میں وہ کمیاں تلاش کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور یہ لوگ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمایا اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ وہ زمین میں کسی کو تھکا نہیں سکتے، وما لہم من دون اللہ من اولیاء، اور اللہ کے علاوہ ان کا کوئی اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ یضاعف لہم العذاب، ان کو عذاب پر عذاب، ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، نہ وہ سننے کی استطاعت رکھیں گے اور نہ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اللہ کی باتوں کو جھٹلایا، ان پر لعنت ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، اس پر سنو، توجہ کرو۔ کوئی اگر تم کو نیک راستے کی طرف بلا رہا ہے کہ تم نیک راستے کی طرف جانا چاہ رہے ہو، تو کوئی دوسرا تم کو روک رہا ہے، ارے کہاں جاتے ہو؟ مدرسے میں، وہاں تم کو تو یار کیا کیا مولانا وہ بتاتا ہے، ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے، اس کی باتوں میں مت آؤ۔ تو یہ بھی اللہ کے راستے سے روکنا ہوا ہے نا، اللہ کے راستے سے روکنا اور اس میں کمیاں تلاش کرنا۔ تو ایسا، یا کوئی سیدھے راستے پر چلنا چاہ رہا ہے تو اس کو سیدھے راستے سے دوسرا دوست اچھا وہ ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھو، جو اپنے دوست کی بھلائی کی سوچے، جو اپنے دوست کی بھلائی سوچے۔ اب بھلائی سوچنے میں یہ ہے کہ اپنے دوست کو جوا میں لگا دے، شراب پینے میں لگا دے، یہ بھلائی سوچنا ہے؟ وہ خود تو برباد ہے ہی، دوسرے کو اور برباد کر دے گا وہ۔ یہ بھلائی سوچنا یہ ہے کہ میں 5 وقتہ نماز پڑھتا ہوں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، میں تو جہنم سے اللہ نے چاہا مجھے آزاد کر دیا جائے گا، میرا دوست نماز نہیں پڑھتا ہے 5 وقتہ، ایسا نہ ہو کہ یہ قیامت کے دن پکڑا جائے اور اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے۔ تو اس لیے میری دوستی اس سے یہ ہے
کہ میں اس کو بھی نمازی بناؤں، ہے نا؟ ہاں، میں جہنم سے آزاد رہوں، میرا دوست بھی جہنم سے آزاد رہے، مجھے اللہ کی بارگاہ سے رحمت ملے، میرے دوست کو بھی رحمت ملے، مجھے اللہ کی بارگاہ سے عزت ملے، میرے دوست کو بھی عزت ملے۔ یہ ہے سیدھا مطلب جو سچا دوست وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کی آخرت کی فکر کرتا ہے، اور جو اپنے دوست کو دنیا داری میں لگا دے اور اس کو برباد کر دے وہ دوست نہیں ہے، وہ دشمن ہے۔ سمجھ گئے؟ ہاں، تو وہی جو سیدھے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کمیاں چاہتے ہیں، وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، ایسا سمجھو وہ کسی کو تھکا نہیں سکیں گے زمین میں۔ ہاں، سوچے کہ ہم صاحب کسی کو پریشان کر دیں گے یا عاجز کر دیں گے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا وہی مدد کرے گا، وہ اللہ والے اور یہ اللہ مدد کریں گے، باقی اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اور یہ جو کفار اور مشرکین یا جو سیدھے راستے سے بہکنے والے بہکانے والے، ان کے عذاب پر عذاب، ڈبل عذاب دیا جائے گا ان کو، سمجھ گئے؟ ہاں، دوسروں کو نیک راستے سے روکا، خود بھی رکے، دوسروں کو بھی روکا، تو اپنا تو وہ جھیلیں گے ہی جھیلیں گے، دوسروں کا بھی جھیلیں گے۔ خود تو ڈوب رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، سٹے لگا رہے ہیں، فونوں پر بیٹھ کر ادھر ادھر کی عورتوں سے باتیں کر رہے ہیں، سیٹنگیں کر رہے ہیں، سب کیا ہے یہ؟ پھر خود تو ہیں، دوسروں کو بھی غلط راستے پہ لگا رہے ہیں، تو ان کا عذاب ڈبل ہوگا، یہ سمجھ لینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، وہ نہ سن سکیں گے نہ دیکھ سکیں گے حق بات کو، اب ان کے اندر وہ استطاعت ختم ہو گئی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کا گھاٹا کیا، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو وہ باتیں بناتے ہیں نا وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں، قیامت میں ڈھونڈیں گے، ارے کہاں گیا میرا دوست، کہاں گیا میرا یار، میری تو اتنی مطلب فالوور تھے دنیا میں، میرے اتنے چاہنے والے تھے، اتنے ماننے والے تھے، سمجھ گئے؟ اب وہاں دیکھے کہ ارے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے یار، میں تو کھڈے میں جا رہا ہوں، وہ جتنے میرے چاہنے والے میری بات پر واہ واہ کرنے والے تھے وہ سارے کے سارے گھسیٹ کے پہنچے، ان کے ساتھ ساتھ مجھے بھی لے جایا جائے گا، تو وہاں وہ ڈھونڈتا رہ جائے گا، کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون، کہ قیامت میں یہی لوگ گھاٹے میں ہوں گے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں۔ اب وہ دوسری بات سنو، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنۃ ھم فیہا خالدون۔ سمجھ گئے ہوگے؟ پڑھنے سے پہلے ہی ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے کام کیے اور جو اپنے رب کی طرف جھک گئے، وہ لوگ جنتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سمجھ گئے؟ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا، دو گروہ ہیں ان میں سے، اندھا ہے اور بہرا ہے، اور ایک دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا دونوں برابر ہیں؟ اندھا بہرا اور دیکھنے والا سننے والا برابر ہیں دونوں؟ نہیں برابر ہیں۔ اندھا بہرا جو ہے، ایک آدمی اندھا بھی ہے بہرا بھی، اور ایک آدمی جو سننے والا بھی اور دیکھنے والا بھی ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہاں، تو جو کفر و شرک پر گمراہی پر چل رہا ہے تو سمجھو وہ اندھا بہ رہا ہے، اور جو دین حق کو سمجھ رہا ہے وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، تو وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ دوست ہو ہی نہیں سکتا جو ہمیں جہنم کی طرف ڈھکیل کے لے جائے، وہ ہمارے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ہمارا دوست ہو سکتا ہے جو ہمیں غلط راستے سے، جہنم کی آگ سے، اللہ کے قہر و غضب سے بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا حل یستویان مثلا، کیا دونوں دو برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ افلا تذکرون، تو پھر کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ کیوں نہیں سیکھ رہے ہو، سمجھ رہے ہو؟ یعنی سیکھو، سمجھو، نصیحت حاصل کرو، سیدھے راستے پر قائم رہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راستے پر قائم رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد۔